اور آگے چلیے، میلاد پاک منانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ پہلو جو میرے اور آپ کے اندر نقص والے ہیں، اگر وہی پہلو حضور میں دیکھیں تو بڑی بڑی عظمتیں نظر آتی ہیں، بڑی بڑی شانیں نظر آتی ہیں۔ آپ ذرا سنیے گا، عموماً جب عورتیں امید سے ہوتی ہیں ان کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں، ہر عورت کو آتے ہیں۔ حضور کی اپنی جان سے پوچھتے ہیں، سبحان اللہ، سیدہ آمنہ سے سبحان پوچھتے اللہ، ہیں، اے میرے پاک نبی کی اپنی جان، سبحان اللہ، اے کائنات کی ماں، خدا کی قسم جو کائنات کی ماں سے وجود میں آئی ہے نا، حضور کی امی جان کے قدموں سے جو مٹی لگی ہے اس کے صدقے آئی ہے۔ سبحان اللہ، اما آمنہ اس جہان میں نہ ہوتی کوئی بھی نہ ہوتا۔ حضور کو پیدا کرنے والی کون ہے؟ سبحان اللہ، 9 مہینے کس کے پیٹ میں حضور رہے ہیں؟ اما آمنہ کے، اس ماں پہ کروڑوں سلام یاد، جن کی گود میں حضور آئے، جن کے شک میں حضور رہے۔ تو آئیے اما آمنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اماں جی کہ آپ کو بھی ڈراؤنے خواب آئے ہیں؟ اماں جی فرماتی خواب تو مجھے آئے ہیں مگر ڈراؤنے نہیں، اچھے خواب آئے ہیں۔ میرے خواب میں کبھی آدم علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی نوح علیہ السلام آ رہے ہیں، کبھی حضرت حوا آ رہی ہیں، کبھی حضرت مریم آ رہی ہیں، کبھی حضرت آسیہ آ رہی ہیں، اور جو بھی آنے والا آتا ہے، جو بھی آنے والی آتی ہے، ایک ہی خوشخبری سناتی ہے، اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں آمینہ، تیری گود میں 2 جہانوں کا تاجدار آنے والا ہے۔ اے آمینہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں 2 جہانوں کا سردار آنے والا ہے۔ اور آگے سنیے، حضرت آمینہ سلام اللہ تعالی علیہا، آپ جب عموماً جب عورتیں امید سے ہوتی ہیں ان کے لیے چلنا بھی دشوار ہوتا ہے، چلنا پھرنا دشوار ہوتا ہے۔ حضور کی امی جان سے پوچھتے ہیں، اے حضور کی امی جان، جب آپ کے شکم میں حضور کا نور منتقل ہوا کہ آپ کے لیے کوئی پریشانی بنی؟ حضور کے امی جان فرماتی نا نا، مجھے تو پتہ ہی کوئی نہیں، بلکہ مجھ سے کرامتوں کا ظہور شروع ہو گیا۔ اگر میرے پاؤں تلے کوئی پتھر آ جاتا موم بن جاتا، اور میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کنویں سے پانی بھرنے جاتی تو میری سہیلیاں رسی اور ڈور کی مدد سے کنویں سے پانی نکالتی، جب میری باری آتی پانی خود بخود اوپر آ جاتا، میں پانی بھر کے اپنے گھر کو آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ اور جب حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، اما آمنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں خوب اندھیرا تھا، اتفاق سے اس دن دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی موجود نہیں تھا۔ علماء کرام نے اس میں حکمت یہ ارشاد فرمائی، اگر حضور ایسے گھر میں تشریف لاتے جہاں پہلے ہی لائٹنگ ہوتی، روشنی ہوتی، تو پھر حضور کے نور کا پتہ چلنا مشکل ہو جاتا۔ جو حضور کی نورانیت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں حضور کا کیا کمال ہے، جہاں حضور آئے وہاں تو پہلے ہی کمرہ جگمگا رہا تھا، اور آپ نے بھیجا اس گھر میں جہاں دیے میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ اور جب حضور پیدا ہو گئے، اما آمنہ کیا فرماتی ہیں، خارج منی نور، مجھ سے نور نکلا، مجھ سے نور نکلا، ایسا نور نکلا جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور میں نے اس نور کی چمک میں شام کے محلات دیکھ لیے۔ بیٹھی مکہ میں تھی اور شام کے اور بصرہ کے محلات دیکھ لیے۔ ہم اس لیے تو کہا کرتے ہیں نور والا آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں، کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آمنہ فرماتی ہے مجھ سے نور نکلا، ایسا نور جس سے مشرق و مغرب چمک اٹھے، روشن ہو گئے۔ میں نے اس
ہوئے یا یہاں ایک نقطہ بھی لے لیجیے، جب حضور کی نورانیت کی چمک میں حضور کی امی جان نے مکے میں بیٹھ کے شام کا علاقہ دیکھ لیا، بصرہ دیکھ لیا، تو جو نبی سر سے لے کے پاؤں تک نور بن کے آیا ہے، اس نبی کی نورانیت کا اپنا کیا عالم ہوگا۔ حضور پیدا ہوئے جسم پہ کوئی غلاظت نہیں، محبت سے بولیے، جسم پہ کوئی غلاظت نہیں، ناف کٹی ہوئی ہے، آنکھوں میں قدرتی سرمے کی دھاری ہے، اور عثمان جمال کے پیکر نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا، ربی ہماری امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، حضور نے پیدا ہوتے ہی سجدہ فرمایا اور مجھے اور آپ کو یاد فرمایا۔ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، سچ سچ اس نبی نے پیدا ہوتے ہی مجھے اور آپ کو یاد کیا ہو، کیا ہمارا کوئی حق نہیں بنتا یار؟ جب حضور کی میلاد کا جشن کا دن آئے تو ہم جناب منہ بسو کے گھروں میں بیٹھ جائیں، اور جب یہ خاص دن آئے گھر کا جو باہر بلب لگا ہوتا نا، بعض لوگ ایسے ہیں حاسدین میں سے اپنے گھر کا بلب بھی بند کر دیتے ہیں، ایسے یہ ایسے بدبخت لوگ ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، وہ اپنے بچوں کی شادیوں میں گھر میں لائٹنگ کرتے ہیں، میں پوچھتا ہوں تمہیں بچے کس کے صدقے ملے؟ وہ بچوں کی شادیوں میں گھروں میں گانے لگاتے ہیں، کیوں؟ ہمارے بچے کی شادی ہے اور وہ بھی مہینہ سرکار کی آمد کا ہو اور گھروں میں گانے لگے ہو، کیسی بدبختی کی نعمت ہے۔ بچے کے لیے لائٹنگ کرنا اس کی اجازت ہے، اور جب حضور کی باری ہے تو منہ پہ 12 بج جائے، اس سے بڑا کوئی بدبخت شخص ہو سکتا ہے جو ایسے کارنامے سر انجام دے؟ تو اللہ پاک ایسے لوگوں سے بچائے، اللہ پاک محفوظ رکھے۔ تو آگے چلیے، حضور پیدا ہوتے ہی آپ نے سجدہ فرمایا اور مجھے اور آپ کو یاد کیا۔ جس نبی نے ہمیں یاد کیا، آج یہاں سے یہ عہد کر کے جانا کہ زندگی کے ہر سانس کے ساتھ اس نبی کو یاد رکھیں گے، اس نبی کے ہر فرمان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور آگے چلیے میلاد پاک منانے کا مقصد، ٹھیک ہے تشریف رکھیے گا۔ میلاد پاک ہم مناتے ہیں، جو ہمارے اندر نقص ہیں، جو ہمارے اندر ہے وہ حضور کے اندر نہیں۔ مثال کے طور پہ کوئی بڑے سے بڑا نامی گرامی شخص ہو، اس کے حالات زندگی میں اس کے بچپن کے کھلونوں کا ذکر نہیں کیا جاتا، یہ بھی تاریخ پہلو ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بعض بچے اچھی چیزوں سے کھیلتے ہیں اور بعض بچے ایسی چیزوں سے کھیلتے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہے جی۔ اگر یہی پہلو حضور کی ذات کا لیں، اس میں بڑی بڑی عظمتیں نظر آئیں گی۔ مثال کے طور پہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں، ایک دن میں اپنے گھر میں سوئی ہوئی تھی تو رات جگمگا رہی تھی، چاند اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، میں لیٹی یہ منظر دیکھ رہی تھی، چاند بھی چمک رہا ہے، ستارے بھی چمک رہے ہیں۔ ایک دم میں نے دیکھا میری حیرت گم ہو گئی، چاند کبھی ادھر جاتا کبھی ادھر جاتا ہے، سبحان اللہ۔ میں گھبرائی کہ یہ کیا منظر ہے، یہ چاند مجرا کیوں کر رہا ہے، یہ رقص کیوں کر رہا ہے؟ مگر جب سے حضور میرے گھر آئے تھے، میں نے کئی اس طرح کے واقعات دیکھے تھے، میں فوراً اٹھی، میں نے حضور کی جانب دیکھا، حضور نے چھوٹی سی انگلی اٹھائی ہوئی ہے، جدھر حضور کی انگلی جاتی ہے چاند ادھر جاتا ہے، چاند جھک جاتا ادھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، حضور بھی نور، کھلونا بھی نور۔ دوسری بات، کوئی بڑے سے بڑا یا کتنا مرضی امیر آدمی ہو، کتنے مرضی بڑے عہدے پہ فائز کیوں نہ ہو، یہ نقص اس کے اندر بھی ہے، جتنی مرضی قیمتی عطر لگا لے، پرفیوم لگا لے، مگر جب گرمی کے دن ہوں بندے کو پسینہ آتا ہے، جب پسینہ آتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ بدبو آتی ہے۔ یہ نقص میرے اندر بھی ہے، آپ کے اندر بھی ہے۔ اگر یہی پہلو حضور کا لیں، سبحان اللہ، ذرا اونچی بات سے بولیے سبحان اللہ، اگر یہی پہلو حضور کا لیں، اس میں بڑی بڑی شانیں نظر آتی ہیں۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آگے، حضور بیٹی کی شادی کرنی ہے، مگر میرے پاس خوشبو کا انتظام کرنے کا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، حضور انتظام کر دیجئے۔ فرمایا کل آنا دوپہر کے وقت، کھلے منہ والے شیشی لے کے آنا۔ اب صحابی آئے کھلے منہ والے شیشی لے کے،
حضور کو دیا، حضور نے اپنے بدن اطہر سے لگائی، اس کے اندر پسینہ مبارک ڈالا، کہا گھر لے جاؤ۔ اگر اس صحابی کا عقیدہ ہوتا 14ویں صدی کے ملا کی طرح، بالکل صحیح، وہ کہتا ہے یہ پسینہ تو میرے بدن میں پڑا ہوتا ہے، یہ نہیں کیا کرنا پسینے کو، مگر وہ صحابی تھے، یہ کچھ اور لوگ ہیں۔ وہ صحابی جن کو پتا ہے میں نے حضور سے خوشبو مانگی ہے اور حضور نے مجھے خوشبو ہی دی ہے، وہ چپ کر کے حضور سے پسینہ لیا، گھر لے گئے، گھر گئے جا کے بیٹی کو دیا، بیٹی دلہن بنی ہوئی تھی، بیٹی نے جب وہ خوشبو سرکار کا پسینہ لگایا تو بیٹی کے بدن سے کپڑوں سے خوشبو آنے لگی، بڑی بڑی وہاں عورتیں آئی ہوئی تھی، خوشبوئیں لگا کے، پرفیوم لگا کے، عطر لگا کے، وہ تمام خوشبوئیں مغلوب ہو گئی، میرے آقا کا پسینہ غالب آ گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آقا تیرے نام دی خاطر، دل بھی حاضر، جان بھی آقا حاضر، تیرے نام دی خاطر، دل بھی حاضر، آقا تیری شان دی خاطر، دل بھی حاضر، آقا تیری آن دی خاطر، دل بھی حاضر، آقا تیری ناموس دی خاطر، دل بھی حاضر، جان بھی نام حاضر، تیری رسالت، زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سردار کی آمد، بنٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، اللہ کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، ذرا چوم کے بولو، ذرا چوم کے بولو، بچ کے بولو، اٹھا کے بولو، سینہ تان کے بولو، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد اب اس النبی، دیوانے کے اپنے جذبات ہیں، سبحان اللہ، دیوانے کے اپنے جذبات ہیں، دیوانہ ہو تو ایسا ہو، آقا تیری شان کی خاطر، دل بھی حاضر، آقا تیری آن کی خاطر، آقا تیری ناموس کی خاطر، آقا تیری ختم نبوت کی خاطر، اللہ اکبر۔ تو اس خاتون نے، اس صحابے کی بیٹی نے سردار کا پسینہ مبارک لگایا، خوشبو آنے لگی۔ میری آخری باتیں، کیونکہ آپ کے لیے ناشتہ تیار ہو چکا ہے، مجھے انتظامیہ کی طرف سے اشارہ آ گیا ہے، بس میری اختتامی باتیں ہیں، اس کے بعد ہم سلام پڑھیں گے۔ خوشبو لگائی، سردار کا پسینہ مبارک، خوشبو آنے لگی۔ اس خاتون کے بدن سے جتنے بچے پیدا ہوئے ان کے اندر بھی وہ خوشبو آیا کرتی تھی، سردار کے پسینے کی، حتیٰ کہ پورے علاقے میں وہ شہر ہو گیا خوشبو والا گھر۔ ان کے گھر میں ساری نسلوں میں خوشبو آتی رہی میرے پاک نبی کے پسینے کی۔ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں، ہسپتال میں چلے جائیں، ہمارے کہا ہوتا ہے کہ تھوکیے مت، تھوکیں گے تو جراثیم پھیلیں گے، جراثیم پھیلیں گی، بیماریاں پھیلیں گی، بیماریاں پھیلیں گی تو لوگ بیمار ہوں گے۔ میرے تھوک میں بیماری، آپ کے تھوک میں بیماری، اگر حضور کا لعاب دہن نے محبت سے بولیے نا، یہی پہلو حضور کی ذات کا لے، آپ کا مبارک لعاب شریف، تو اس میں بڑی بڑی شانیں، حضرت قتادہ غزوہ کے اندر شریک ہے، آنکھ کا ڈیلا نکل گیا، تیر لگا، ڈیلا باہر آ گیا، ڈیلا ہتھیلی پہ رکھا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ صحابہ کا عقیدہ تھا حضور مشکل کشا بھی ہے، حضور جو چاہیں کر سکتے ہیں، رب نے اپنے محبوب کو اختیار کیا ہے۔ ڈیلا نہیں، حضور کی بارگاہ میں آ گئے، حضور آنکھ نکل گئی ہے، درست فرما دیجئے۔ حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا، قتادہ آنکھ لینی ہے کہ جنت لینی ہے؟ آنکھ لینی ہے کہ عرض کیا حضور جنت تو مجھے اسی دن مل گئی تھی جس دن میں نے آپ کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھا تھا۔ حضور مجھے جنت اسی دن مل گئی تھی، مجھے مہربانی فرمائے آنکھ عطا فرما دے۔ حضور نے وہ آنکھ کا گولا پکڑا اور اس کے چاروں طرف اپنا لعاب شریف، آنکھ کے اندر چاروں طرف لعاب شریف لگایا، آنکھ فٹ کر دی، پھر فرمایا قتادہ آنکھ کھول، لب کھول، کچھ بول، بتا کیسی آنکھ کی روشنی ہے۔ آنکھ کھولی، جب آنکھ کھلی عرض
عرض کیا حضور جیسے روشنی پہلی تھی اسی طرح واپس آ گئی ہے. یہی لوگ دہن جب صدیق اکبر کی اینی میں لگا سانپ کا زہر ختم ہو گیا. یہی لوگ دہن جب مولا علی کی دکھتی آنکھ میں لگا اتنی طاقت آ گئی کہ ایک ہی ہاتھ سے خیبر کا گلا اٹھاڑ کے پھینک دیا. یہی لوگ دہن جب گاڑی کنویں میں گرا پانی میٹھا ہو گیا. یہی لوگ دہن جب کٹے بال پہ لگا بازو درست ہو گیا. حضور کے بول و براز کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے ہیں جب حضور قضائے حاجت سے فارغ ہو کے آتے ہم وہاں جا کے دیکھتے ہیں ہمیں وہاں سے کوئی بدبو سمیل نہیں آتی تھی بلکہ کستوری سے بڑھ کے خوشبو آتی تھی. تو میلاد پاک منانے کا مقصد یہ ہے ہمارے دلوں میں حضور کی عظمت پیدا ہو جائے. ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی کتنی شانوں کا مالک ہے. جب دل میں عظمت اور رفعت پیدا ہو جائے گی پھر بات ماننا آسان ہو جائے گی. جب ہمیں پتہ چل جائے گا ہمارے آقا مولا کا رب تعالیٰ کے ساتھ کتنا گہرا ربط اور تعلق ہے کہ جس نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے. میں یطیع الرسول فقط اطاع اللہ. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے محبوب تیرا رب تجھے اتنا دے گا تو راضی ہو جائے گا. وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. لوگوں میرا حبیب اپنی مرضی سے نہیں بولتا. کلام خدا کا ہوتا ہے زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے. کلام خدا ہے کلام محمد. اسی سے سمجھ تو مقام محمد ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار.